بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز کی بھی محمد منشا۔ آج کا پروگرام بس ایک ظاہر ہے مختصر سی بات ہوگی میاں محمد نواز شریف کی ضمانت کے متعلق، اور پھر آزادی مارچ ہے جی، اور ایک نظم ساحل بحر عرب سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل گراؤنڈز پر جو ضمانت ہے، اس کی ضمانت بلکہ سسپینشن آف سینٹنس، جو سزا کی معطلی ہے العزیزیہ ریفرنس کیس میں، اس کی ہیرنگ ہے، اور اس میں آلموسٹ یہ یعنی بڑی ان ایکسپیکٹڈ بات ہوگی کہ اگر کنفرم نہیں ہوتی تو یہ تقریباً 99% لوگوں کی توقع یہی ہے کہ کنفرم ہو جائے گی، لیکن اس دوران ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ سے اور نیب وغیرہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو کہ وہ مخالفت کرتے ہیں، موافقت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ وہی کریں گے جو سیٹرڈے کو کیا، یعنی وہ کوشش کریں گے کچھ بھی نہ کہنے کی جی۔ تو اس سے متعلقہ اور بھی کئی کیس ہیں، مثلاً انصار الاسلام پر پابندی، حافظ حمداللہ کا کیس، یعنی بہت سارے معاملات ہیں عدالت میں اب، جن میں ظاہر ہے ہمیں زیادہ دلچسپی ویسے تو ہر ایک سے ہی ہے جی، لیکن فی الحال جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی ضمانت ہے۔ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ایز یعنی ڈیمانڈڈ یا ایز ریکویسٹڈ بائی دی پٹیشنر وہ ہو جائے گی، اور اس میں تھوڑا بہت کھینچاتا نہیں ظاہر پنجاب گورنمنٹ کی کہ تم اپنے طور پر یہ کیوں فیصلہ نہیں کرتے۔ کوشش یہی ہے، عدلیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کندھوں پر ڈال دیں، اور انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے وہ دوسروں کندھوں پر ڈال دیں، حالانکہ جو تیسرا کندھا ہے، جو زیادہ تر یعنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اس کا اتنا ذکر نہیں کرتے۔ بس یہی مزے ہیں اہل اخفا کے کہ وہ قتل بھی کریں تو گویا کرامات ہی کرتے ہیں، ذکر کہتے ہیں ہمارا نہیں کرنا، بس نکے دابا مائنڈ کر رہا ذکر تو نا۔ اچھا، اس میں وہ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ جو اینکرز جنہیں بڑا شوق ہے ویسے ہی ایک چھوڑ دیتے ہیں نا، ٹویٹ ہے، ٹویٹ کرنے میں کیا 1 سیکنڈ لگتا ہے جی، ڈیل ہوگی $10 ارب میں ہوگی، $8 ارب میں ہوگی، 15 میں ہوگی، 20 میں ہوگی، ہے جی۔ تو ان کو بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ ڈیل بتاؤ کہاں سے ہوئی ہے، یا کوئی تفصیلات ہمیں بھی بتاؤ۔ عدالت نے اپنا اس بینچ نے بلایا ہوا ہے اپنا، ان کو تو خیر عطر من اللہ نے میرا خیال بلایا ہوا ہے، اور یہ جو ضمانت والا سسپینشن آف سینٹنس کا معاملہ ہے، یہ ظاہر باقی ایک بینچ ہے جس میں جسٹس عامر فاروق اور محسن اختر کیانی شاید یہ شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آؤٹ کم کیا آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی دھرنے کے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے یعنی آزادی مارچ کے متعلق کہ وہ اوریجنیٹ ہوا سوراب گوٹ کراچی سے، حیدرآباد، مختلف علاقے، سکھر، ایون لاڑکانہ میں بھی پڑاؤ تھوڑا بہت رہا، یعنی جناب مولانا فضل الرحمان وہاں پر انہوں نے اوور نائٹ سٹے کیا۔ آگے ظاہر ایک مین کارواں میں چھوٹے کارواں جو ہیں وہ بذات خود بھی ویسے بڑے ہی تھے، لیکن بہرحال اس مین کارواں میں وہ شامل ہوتے گئے، سندھ سے، بلوچستان سے، اور پھر الٹیمیٹلی سکھر، پھر ملتان، اور اب لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ تو لاہور میں ظاہر اسٹے ہوگا، رات وہاں گزرے گی، جب مل بیٹھیں گے لاکھوں دیوانے جی، تو پھر آگے اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں بھی وہ جو متوقع وی نیو ہے، اس کے متعلق جو تازہ اپ ڈیٹ یعنی انفارمیشن وغیرہ ہے کہ وہاں بھی تیاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں، وہ جو اتوار بازار جہاں پر لگتا ہے، اور ویسے وہاں پر یہ بھی شنید ہے کہ کوئی آگ لگی ہے، یعنی اتوار بازار میں ظاہر ہے وہ میک شفٹ ہی ہوتے ہیں، اگر آگ لگی بھی ہے تو کوئی پرماننٹ سٹرکچر تو نہیں ہوتا ادھر، تھوڑا بہت ویسے امپرووائزڈ انداز میں ہوتا ہے۔ تو باہر یہ بھی ایک خبر تھی۔ تو وہاں پر تیاریاں جاری ہیں۔ اب
ممکن ہے کہ یہ جو کنٹینرز ہیں انہی میں سے کسی کو بطور سٹیج بھی یوز کیا جا سکتا ہے، کہ جیسے وہ دوسرے دھرنے والے حضرات تھے ہیں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا اتنا اچھا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ بہرحال اب ہم اس کو اگر تعداد اور پرجوش ہونے کا اندازہ لگائیں تو یہ بات طے ہے کہ یہ لاکھوں میں چلا گیا ہے ایزیلی، اور اسلام آباد پہنچنے تک یعنی ہمارا گمان ہے کہ کم از کم 1 ملین سے اوپر لوگ ہو جائیں گے، یعنی بہت اوپر ہو جائیں گے، اور یہ اتنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ چلنے سے پہلے لوگ اسی طرح ہی یعنی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے۔ تو اب وہ دھرنے کی ٹیکنالوجی جنہوں نے دریافت کی تھی، جو یعنی راحیل شریف اینڈ کمپنی اور ان کے حاشیہ بردار حضرت قادری اور حضرت خان صاحب، وہ دیکھ لیں گے کہ اصل آزادی مارچ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس میں اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے ایک سرے یعنی کراچی سے ساحل عرب سے شروع ہوا ہے، ساحل بحر عرب سے، عربین سی کے کوسٹ سے شروع ہوا ہے، اور پورے پاکستان، ظاہر ہے اب ایک شہر میں تو نہیں جایا جا سکتا، لیکن بہرحال تقریباً لینتھ وائز موسٹلی پاکستان کو کور کرتے ہوئے بالآخر شہر اقتدار سے ٹکرائے گا۔ جبکہ وہ جو لندن میں طے کیا گیا اپنا دھرنا تھا یا مارچ تھا، جس میں حضرت خان صاحب اور الکندوی رو رواں بنے، اور ڈی جی پاشا ISI کے اہل اخفاء کے شیخ الجاسوس جو اس وقت تھے، اور اس وقت جو چیف ٹھگ تھا راحیل شریف جو اب بٹ مین ہے محمد بن سلمان کا، ان سب نے ظاہر ہے ایک جائنٹ ایفرٹ تھی، مشترکہ پیشکش تھی، اور وہ اتنی طاقتیں جو ہیں وہ پیچھے موجود تھیں، اور اپنے تئیں وہ بڑے زوم میں بھی تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، یعنی حضرت قادری صاحب اور حضرت خان صاحب۔ لیکن وہ مارچ بہرحال لاہور سے ہی شروع ہوا ہے جی، کوئی بہت لمبائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب اس کا کمپیریزن کراچی سے چلنے سے تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ کینیڈا سے شروع ہوا تو پھر وہ لمبا ہوگا روٹ۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اس نے پورے پاکستان کو کور کیا ہے، وہ موسٹلی ایفرٹ تھی یعنی لاہور اور ارد گرد یا سو ٹو سے پنجاب کی، پنجاب کے بھی ایک خاص، اس لیے کہ وہ امپائر وغیرہ جو اپنے ہی تھے وہ تو ڈرامہ ہی کرنا تھا نا، وہ کوئی اوریجنل سپونٹینیس تو نہیں تھا نا۔ تو بہرحال ایک تو اس کا سکوپ بہت بڑا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بالکل ایک بچگانہ ایک بڑی چھوٹی سی چیز لگتا ہے۔ اس کے جو سربراہان تھے وہ بائی پولر تھا، دو سربراہ تھے اور پیرالل سٹریکس تھی ان کی، ایک قوالی گروپ تھا، یعنی جب دوسروں نے گانے شانے لگایا تو اس نے قوالوں کو طلب کر لیا، اور وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں نواز شریف کے احسان مند بھی تھے، کہ نواز شریف نے سارا کچھ جو قادری کی اٹھان میں چیز موجود ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جگہ وغیرہ وغیرہ، اس کی پروجیکشن یہ ظاہر ہے شریف فیملی کی وجہ سے تھی، یعنی جن سے فائدہ اٹھایا یہ طوطا چشم، یعنی یہ جو بے حمیت لوگ ہیں نا، جن میں غیرت حیا شرم نام کی چیز نہیں ہوتی، یعنی بنیادی طور پر گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، وہ انشور کرتے ہیں کہ جو جتنا احسان کرے وہ اس کو اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اور کینہ پروری ان کے یعنی مائنڈ سیٹ میں کوئی بسی ہوتی ہے۔ تو یہی قادری صاحب کا تھا، یعنی ان میں قدر مشترک یہ تھی کہ دیکھیں قادری صاحب کا ماڈل ٹاؤن کا جو یعنی ایک قسم کی امپائر ہے، وہ میاں صاحب کے مہربانیوں کا نتیجہ تھی، اور خان صاحب جو اپنے سمجھ لیں کہ ایک بینر کے طور پر یوز کرتے ہیں شوکت خانم، اس کی زمین بھی ظاہر ہے بطور چیف منسٹر میاں نواز شریف نے دی، اور کروڑوں کا چندہ دیا، افتتاح بھی اسی سے کروایا، لیکن پھر گالیاں بھی بھرپور دیں، یعنی کروڑوں کے چندے کے مقابلے میں کروڑوں گالیاں دی۔ یہ گھٹیا لوگوں میں یہ چیز بڑی عام ہوتی ہے، اور اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں جی، جتنا بھی احسان کر لو وہ کمینگی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال
ایک طرف دیکھیں کہ میاں صاحب کے لگائے ہوئے پودے تھے اور میاں صاحب کے خلاف دھرنا تھا، اور وہ چھوٹا اور اسپانسرڈ دھرنا تھا کہ لاہور ہی سے شروع ہوا، اسلام آباد جا کے، اور سلسلہ وہیں پر وہ رہا۔ اور پیچھے اس وقت کے آرمی چیف، امیجن کریں کہ پاکستان کے آئین کا حلف اٹھاتے ہوئے کہا ہے سیاست میں حصہ نہیں لینا، لیکن سب سے پہلے سیاستی میں حصہ لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور کہتے دوسروں کو ہیں کہ یہ 20 کروڑ لوگ جو ہیں غدار ہیں۔ اب بندہ پوچھے غدار تم ہو، کم بخت ہو کہ اس ملک کا ستیہ ناس 72 سال ہو گئے پھیرتے رہتے ہو اور دوسروں کو بک بک کرتے ہو دوسروں پر۔ تو بہرحال یعنی ایک اس کا سکوپ بڑا ہوا، مولانا کا آزادی مارچ، ان کا سکوپ چھوٹا تھا، وہ سپانسرڈ تھا، یہ نان سپانسرڈ ہے، وہ نواز شریف کے لگائے ہوئے یعنی گویا پودوں کا انہی کے خلاف تھا، یعنی محسن کشی اس میں خاص تھی۔ اس میں ایک ظاہر سیاسی کنفیگوریشن ہے، اگرچہ اس وقت ان میں اچھے مراسم ہیں، اور وہ بنیادی طور پر اصولوں اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر ہیں، وہ کسی احسان مندی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس طرف سوڈو پولیٹیشنز تھے، یعنی اس دھرنے سے پہلے ان کی پولیٹیکل پروفائل کیا تھی، قادری کی یا عمران خان کی؟ کوئی پولیٹیکل پروفائل نہیں تھی، جو تھی وہ بھی مشرف کی مہربانی سے وہ عارضی طور پر تھی۔ جبکہ اس طرف جو مولانا فضل الرحمان یا ان کے رفقا ہیں، ان کی پولیٹیکل ہسٹری بہت لمبی ہے، یعنی ملٹی جنریشنز ہے معاملہ، اور ایون پری پارٹیشن ڈیز کے سے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرف ایک تماشبین ٹائپ آدمی تھا، پلے بوائے تھا، اور قادری صاحب ایک سمجھ لیں کہ سوڈو شوبدہ باز یا ڈیماگوگ تھے، جو اوور لے رکھتے ہیں تھوڑا بہت مذہب کا، کیونکہ چندہ کلیکٹ کرنے کی یہ بہترین ٹیکنیک ہے۔ اور اچھا جبکہ اس طرف جو ہے وہ ایک جینون سیریس سنجیدہ سیاست کرنے والے لوگ منجھے ہوئے، جو سیاست میں بڑے عروج و زوال جنہوں نے دیکھے ہیں، جنہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، جنہوں نے نظر بندیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے باقاعدہ یعنی ایکٹیویزم، پولیٹیکل ایکٹیویزم کا سٹار رہے ہیں، کہ ایم آر ڈی میں بھی مولانا نے حصہ لیا، جیل میں بھی رہے، نظر بند بھی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس طرف ظاہر ایک جینون ٹریڈیشن ہے فیملی کی یا اوورال پوری پارٹی کی، کہ وہ دینی رجحان اور دینی اوڑھنا بچھونا ہے ان کا، جبکہ اس طرف ایک ایکٹر تھے ہیں جی۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ تعداد کے حساب سے اگر دیکھیں تو ان کی جو میکسیمم اسٹرینتھ ایٹ پیک تھی دونوں کو ملا کے، وہ یہی ایسٹیمیٹ ہے کہ 25-30 ہزار تھی، جبکہ ادھر جو جب چلے ہیں تو وہی ان سے زیادہ تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ وہ ملینز کے قریب، بلکہ جب اسلام آباد پہنچیں گے آپ دیکھیں گے کہ ملینز سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یعنی یہ ایک سطحی سا کمپیریزن ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بڑا لمبا سیشن چاہیے، اور سوشل میڈیا پر اتنا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، لیکن اس میں یعنی جو کنٹراسٹ ہے وہ آپ کو عرض کیا ہے کہ سکوپ بڑا، سکوپ چھوٹا، حقیقی علماء، سوڈو علماء اور تماشبین ٹائپ لوگ، ایک پولیٹیکل پروفائل اور کریئر ایک بالکل ٹرنکیٹڈ اور انسٹالڈ قسم کی چیز، نواز شریف کے بینیفیشری اپنے محسن کے خلاف کسی کے کہنے پر، اس طرف ایک جینون پولیٹیکل اسٹریٹجی اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور نظریات کا مماثلت ہونا ان کی، اور مشترکہ ہدف کہ اہل اقتدار یا اہل ستم جو ہیں۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ وہ یعنی ان کو سرو کرنے کے لیے تھا جی ایچ کیو کے ٹھگوں کو، یہ جی ایچ کیو کے ٹھگوں کو عوام کو آزادی دلانے کے لیے یہ مارچ ہے۔ یہ یعنی کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ نو سپانسرز ہیں جی، اور وہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اس زمین پر، یہ ان سے ٹکرانے کا جذبہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ بے ہنگم اور غیر منظم تھا، یہ بڑا منظم ہے، یعنی اس میں آپ کو ہر جگہ تنظیم نظر آئے گی، کوئی کنفیوژن نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر
اس کی یعنی دیکھیں کہ یہ سٹارٹ ہوا 27 کو، 31 کو پہنچے گا، 4-5 دن کا سفر ہے، جبکہ ان کا تو چند گھنٹوں کا سفر تھا، ہیں جی۔ اور پھر ان کو جو اہل اخفات تھے پیچھے، وہ کہنے والے تھے کہ ہر وقت بیک اپ کے ابھی 5 منٹ 10 منٹ، خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بس 10 منٹ دی گل ہے، ہیں جی، امپائر دی انگلی کھڑی ہو جانی ہے، بلکہ امپائر ہی کھڑا ہو جانا، لیکن بہرحال کام نہیں بنا تھا۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ آؤٹ کم کیا، اور فردر ظاہر ہے یہ انکمپلیٹ سا کمپیریزن ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو اب وہ آپ کو ساحل بحر عرب سے یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بحر عرب کی موجوں کا غضب دیکھ، بحر عرب کی موجوں کا غضب دیکھ، آج کے دور میں یہ ضرب عذب دیکھ۔ وہ رائل شریف جو بٹ مین ہے نا، سعودیوں کا گن مین ہے یا بٹ مین ہے، اس نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جو پروگرام شروع کیا اس کا نام ضرب عذب رکھا، یعنی ایک طرح سے ظلم کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا نام جو ہے وہ کسی اور کی خدمت میں جو 7 سمندر پار رہتے ہیں استعمال کیا۔ لیکن ہم انہی کے پروردہ لوگ جو ہیں اور انہی ٹھگوں سے عوام کی جان چھڑانے کے لیے اس کی مماثلت پیدا کر رہے ہیں کہ بحر عرب کی موجوں کا غضب دیکھ، آج کے دور میں یہ ضرب عذب دیکھ، ستم گزیدہ سینوں سے اچھلتا دھواں، یعنی گویا یہ آزادی مارچ ضرب عذب ہے جی، کہ ستم گزیدہ سینوں سے اچھلتا دھواں، طوفان میں ڈھلتا شرق و غرب دیکھ، ستم گزیدہ سینوں سے اچھلتا دھواں، طوفان میں ڈھلتا شرق و غرب دیکھ، تم ہو جو وطن کو ڈست فرنگی خدام، تم ہو جو وطن کو ڈست فرنگی خدام، یہ اہل عظیمت غلامان میرے عرب دیکھ، تم ہو جو وطن کو ڈست فرنگی خدام، یہ اہل عظیمت غلامان میر عرب دیکھ، یعنی میر عرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ ہے مارچ، یہ آزادی مارچ، کہ تم جو ہو وطن کو ڈست فرنگی خدام، یہ اہل عظیمت غلامان میر عرب دیکھ، مشکوک و مبہمات رکھتے ہو تم، مشکوک و مبہمات رکھتے ہو تم، یعنی دیکھیں جن کی فیملی کے ریلیشنز ہی ڈیفائنڈ نہیں ہیں جی، کہ کون کیا ہے، اولاد کیا ہے، باپ کون ہے، یعنی اس قسم کے جو مبہم لوگ ہیں دیکھیں وہ امیر مملکت بننے کے چکر میں۔ تو مشکوک و مبہمات رکھتے ہو تم، یہ صدق و صفا کا حسب و نسب دیکھ، مشکوک و مبہمات رکھتے ہو تم، یہ صدق و صفا کا حسب و نسب دیکھ، اور غرق کے رقص و سرود اور حیا باختہ تم، غرق کے رقص و سرود اور حیا باختہ تم، قافلہ آزادی یاد الہی میں جذب دیکھ، یعنی دیکھیں نا ادھر کیا تھا، عطا اللہ گویا، کیا تھا سلیمان احمد وہ گویا، کیا تھا جی، اوپر سے بولتے تھے حضرت خان صاحب ٹرک سے، شہزاد رائے، شہزاد رائے، یعنی وہ ان کے سیویئر ہیں کہ ناچے گویے اور حیا باختہ قسم کے پروگرام، اور اوپر سے اچھلنا اور نیچے سے آوازیں کہ میرے نہ شادی کر لو، یعنی اور اس دھرنے کا امیڈیٹ آؤٹ کم یا بینیفٹ یہ ہوا کہ شادی ہو گئی ہے جی۔ تو مشکوک و مبہمات رکھتے ہو تم، یہ صدق و صفا کا حسب و نسب دیکھ، غر کے رقص و سرود اور حیا باختہ تم، قافلہ آزادی یاد الہی میں جذب دیکھ، اور دیکھیں کہ وہ گویے رقص و سرود ناچ گانا کہ تیرے دھرنے نچن تے جی کردہ ہے۔ تو ادھر دیکھیں علماء ہیں ماشاءاللہ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر ہے پورے مارچ میں، تو فرق صاف ظاہر کہ غر کے رقص و سرود اور حیا باختہ تم، قافلہ آزادی یاد الہی میں جذب دیکھ، اور دشنام کے خوگر ارزال کی لٹکتی زبانیں، دشنام کے خوگر ارزال کی لٹکتی زبانیں، ان کی سخت از خوف ہوتی سلب دیکھ، یعنی جو گالیوں کے شوقین اور عادی لوگ ہیں اور کمینگی کا مرقع ہیں، ان کی جو لٹکتی زبانیں ہیں
جو پھڑکتی زبانیں ہیں، اب ان کی وہ سخت جو ہے وہ سلب ہو رہی ہے، وہ خوفزدہ ہو گیا نا کہ دشنام کے خوگر ارزال کی لٹکتی زبانیں ان کی سخت از خوف ہوتی سلب دیکھ، اہل حق کی مبارزت سے لرزتا ہے باطل، اہل حق کی مبارزت سے لرزتا ہے باطل، ظالم زور آور چہروں پہ ابھرتا کرب دیکھ، کہ وہ جو منہ زور ہیں نا ان کے چہروں کا رنگ اب اڑا ہوا ہے، ان کے چہرے کرب سے اور متفق یعنی فکر سے بھرپور ہیں، خوفزدہ ہیں، کہ اہل حق کی مبارزت سے لرزتا ہے باطل، ظالم زور آور چہروں پہ ابھرتا کرب دیکھ، اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، یعنی اقبال نے جو کہا ہے نا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، ہیں جی، تو یہ ان سے مستعار لیا ہے کہ مصرع کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، ستمکار طاقتوروں پہ ان کی ضرب دیکھ، یعنی جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا دو نیم ہو جاتے ہیں نا، دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، اب آج ان کی ضرب دیکھ کہ کیسے پڑتی ہے نا، منہ زور طاقتوں اور ظالم کرداروں کے جو فیس بنے ہوئے ہیں، کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، ستمکار طاقتوروں پہ ان کی ضرب دیکھ، اور بحر عرب کی موجوں کا غضب دیکھ، آج کے دور میں یہ ضرب عذب دیکھ، ستم گزیدہ سینوں سے اچھلتا دھواں، طوفان میں ڈھلتا شرق و غرب دیکھ، اور تم ہو جو وطن کو ڈست فرنگی خود دام، یہ اہل عظیمت غلامان میر عرب دیکھ، مشکوک و مبہم نعتیں رکھتے ہو تم، یہ صدق و صفا کا حسب و نسب دیکھ، کر کے رقص و سرود اور حیا باختہ تم، قافلہ آزادی یاد الہی میں جذب دیکھ، دشنام کے خوگر ارزال کی لٹکتی زبانیں ان کی سخت از خوف ہوتی سلب دیکھ، اہل حق کی مبارزت سے لرزتا ہے باطل، ظالم زور آور چہروں پہ ابھرتا کرب دیکھ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، ستمکار طاقتوروں پہ ان کی ضرب دیکھ۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔